عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا کہ نفوس تو راتوں کو ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، اپنی نیندوں کو قربان کرتے ہیں، اللہ کے سامنے سرب سجود ہوتے ہیں۔ خود قرآن نے کہا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ تھے اللہ کو چاہنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے صحابہ، کہ ان کو رکوع و سجود میں تم پاؤ گے۔ رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نماز کی پابندی کرنے والے تھے، جن کو اللہ سے محبت تھی۔ یہ علامت تو پہچان ہے میرے بھائی، اللہ سے محبت کی علامت کہ انسان اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کے مطابق عمل پیرا، اپنے عقیدے کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو اس شریعت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے، اس پر عمل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جانے نہ دے ہاتھ سے، سنت کی اتباع میں زندگی گزارے، تب تو محبت ہے نبی سے۔ لیکن آج دعویٰ تو ہے ہم عاشقان مصطفیٰ ہیں، لیکن ہماری زندگیوں میں کوئی سنت نظر نہیں آتی۔ تمام سنتیں ہم قربان کر دیتے ہیں، سنتوں سے بچنے کے لیے ہیلے اور بہانے تلاش کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ تو ضروری نہیں، یہ ضروری سنت نہیں، یہ تو دوسرے کو کہا گیا، یہ تو اس زمانے میں کہا گیا تھا، آج کا دور جو ہے کچھ اور ہے، اس وقت کا دور کچھ اور تھا، یہ تو فرض تو نہیں نہ ہے، قرآن میں تو نہیں ذکر آیا نا، یہ فرض نہیں ہے، یہ سنت ہی تو ہے، چھوڑو اس کو، جانے دو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج یہ منطق کار فرما ہے میرے بھائیوں۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی، ان کا طرز کیا تھا؟ ان کا طرز، ہم تو ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں مسجد میں، خطبہ دیتے ہوئے آپ نے کسی شخص کو خطاب کر کہا اجلس، اجلس، بیٹھ جا۔ ایک صحابی مسجد میں داخل ہو رہے تھے، ایک پیر مسجد میں، ایک پیر پیچھے مسجد سے باہر، دایاں قدم مسجد میں داخل کر چکے ہیں، بایاں قدم مسجد سے باہر ہے، اللہ کے حبیب کا فرمان جاری ہوتا ہے اجلس، بیٹھ جا، فوراً نہیں بیٹھ جاتے، سمجھتے ہیں کہ مجھے کو کہا جا رہا ہے، فوراً وہیں بیٹھ گئے۔ یہ نہیں جرأت ہوئی کہ ایک قدم اور آگے بڑھا کے مسجد میں رکھ دیں۔ ان کو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ نبی کی سنت آنے کے بعد لیت و لال نہیں کرتے تھے، ہیلے بہانے نہیں تلاش کرتے تھے، ہماری طرح اس سے بچنے کے راستے نہیں تلاش کرتے تھے میرے بھائیوں۔ ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انگلی کے اندر سونے کی انگوٹھی دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح کی باتیں، خلاف شریعت باتیں دیکھتے تھے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا، آپ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ آپ نے کہا یعمد احدکم، کیا تم میں سے کوئی یہ عمدن ایسی بات کرتا ہے، یہ عزم کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ میں آگ کا انگارہ ڈال لے؟ آپ نے ان کے ہاتھ سے نکالا اور پھینک دیا، خود نکالا اپنے ہاتھ سے انگوٹھی کو اور پھینک دیا۔ آج ہمارے کتنے بھائی کہتے ہیں سسرال سے ملا ہے، یہ تو شادی کی انگوٹھی ہے، اس کو کیسے پھینکیں ہم؟ یہ تو شادی میں ملی، شادی کی یادگار ہے۔ اللہ کے نبی نکالتے ہیں انگوٹھی اور پھینک دیتے ہیں۔ صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے مجلس سے، کسی نے کہا کہ بھائی اٹھا لو، لے جا کر کے عورتوں کو دے دینا، اٹھا لو، تمہارے لیے حرام ہے، عورتوں کے لیے تو نہیں حرام ہے، اٹھا لو عورتوں کو دے دینا۔ صحابی نے کیا کہا؟ جس چیز کو اللہ کے نبی نے پھینک دیا، میری جرأت نہیں ہو سکتی کہ میں اسے اٹھاؤں، میری کیسے جرأت ہو سکتی ہے کہ اس چیز کو میں اٹھاؤں؟ یہ تھے صحابہ میرے بھائیوں، نہیں اٹھائی انگوٹھی، پھینک دی انگوٹھی، کہ اللہ کے نبی نے جس چیز کو میری
انگلی سے نکال کر پھینک دیا، میں اسے نہیں اٹھا سکتا۔ یہ تھے سنتوں کی قدر کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والے یہ صحابہ تھے میرے بھائیوں۔ آج تو ہم ہیلے و بہانے تلاش کرتے ہیں، ہمیں نبی کی کوئی چیز بھی پسند نہیں آتی، نبی کی کوئی چیز پسند نہیں آتی میرے بھائی۔ اللہ کے نبی آرڈر دیتے واف اللہا وقص الشوارب، میری امت کے لوگوں داڑھی کو معاف کر دو، مونچھوں کو کاٹو۔ کتنے لوگ سننے والے ہیں نبی کی اس آواز کو؟ نبی کی اس پکار پر کتنے لوگ آج عمل کرنے والے ہیں؟ اگر ہمیں نبی سے محبت ہوتی تو آپ کا یہ فرمان سننے کے بعد ہم نہیں کہتے بھائی یہ تو نہیں واجب و فرض نہیں ہے، یہ تو سنت ہی تو ہے۔ میرے بھائیوں، کسی سے دوستی ہوتی ہے، انسان دوست کی ہر ادا کو پسند کرتا اور اختیار کرتا، اس کی ہر ادا اچھی لگتی ہے دوست کی، یاد رکھیں، محبوب کی ہر ادا بھلی لگتی۔ دوست چاہتا ہے کہ اس کا لباس اس کے دوست کی طرح ہو، اس کی شکل و صورت اس کے دوست کی طرح ہو، اس کا رہن سہن اس کے دوست کی طرح ہو، جس سے محبت ہوتی۔ یہ محبت کے تقاضے ہوتے ہیں میرے بھائی۔ یہ نبی سے کیسے محبت ہے کہ نبی کی شکل آج ہمیں پسند نہیں آتی، نبی کی شکل ہمیں پسند نہیں آتی میرے بھائیوں۔ نبی کے دشمنوں کی شکل آج ہمیں پسند ہے، نبی کے دشمنوں کی شکل آج ہمیں پسند ہے، نبی کی شکل ہمیں پسند نہیں آ رہی۔ قربان جائیے، اس کائنات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا چہرہ بہتر ہو سکتا ہے؟ نبی کے چہرے سے بڑھ کر کسی کا چہرہ ہوگا؟ کیا نبی نے کبھی اپنی داڑھی پر کینچی لگائی ہے؟ نبی نے کینچی نہیں لگائی، اور ہم روزانہ صبح اٹھ کر استرا لگاتے ہیں میرے بھائیوں، روزانہ صاف کرتے ہیں۔ نبی کی سنت سے اس طرح عداوت ہے ہمیں۔ نبی تو ہمیں کہہ رہے ہیں واف اللہ، میری امت کے لوگوں داڑھی کو معاف کر دو، قص الشوارب، مونچھوں کو کاٹو۔ ہم کہتے ہیں نہیں۔ تو آج میرے بھائیوں، یہ محبت کے دعوے سب جھوٹے ہمارے ہیں، ہمارے دعوے جھوٹے ہیں۔ اگر نبی سے محبت ہوتی تو ہم نبی کی اتباع ضرور کرتے، نبی کی پیروی ضرور کرتے، نبی کی سنتوں پر ضرور ہم عمل پیرا ہوتے۔ تو محبت کی علامت، نبی سے محبت کی علامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل پیرا ہونا، نبی کے طریقے کو اختیار کرنا، نبی کے رہن سہن کو، نبی کے چال چلن کو، نبی کے اخلاق و عادات کو اپنی زندگی میں سمونا۔ یہ مظاہر محبت، یہ محبت کی علامت اور پہچان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم اختیار کرنے والے، اس کو عملی جامہ پہنانے والے بنیں۔ یہ پہچان اور علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا میرے بھائی۔ تو اللہ سے محبت، نبی سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت، یہ فرض اور واجب اور سنت کے جھگڑے میں نہ پڑیں۔ صحابہ کے ہاں جھگڑا نہیں تھا، صحابہ کے ہاں جھگڑے نہیں تھے، یہ فرض ہے کہ واجب ہے کہ سنت ہے کہ مستحب ہے، یہ چکر تھا ہی نہیں صحابہ کے ہاں میرے بھائی، یاد رکھیں، یہ چکر تھا ہی نہیں صحابہ کے ہاں کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے۔ نہیں، جو کچھ نبی نے کہا اس اور جو کچھ کیا اس پر ہمیں عمل کرنا، یہ تھا ان کا جذبہ، ان کا ایمان، کہ وہ نبی کے ہر کام میں، ہر بات میں نبی کے نقش قدم کو وہ اختیار کرنے کے خواہاں تھے، چاہے وہ فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت ہو، چاہے مستحب ہو، ان کے یہاں جھگڑا تھا ہی نہیں۔ آج تو کوئی بات کہی جاتی کہتے ہیں مطلب یہ فرض ہے، کیا فرض تو نہیں نا ہے، سنت ہی تو ہے۔ نہیں میرے بھائی، جو نبی سے محبت کرنے